میں نے کہا جی بات آپ کیا کریں. پھر اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جرنلسٹ جو ہیں ہر وقت میری بیگم کہتی ہیں کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے جی, یہ ہے وہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جرنلسٹ تو ہر وقت پتہ نہیں کہاں سے باتیں نکال کے, ہر وقت کرائسس, ہر وقت یہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ اتنی تنخواہیں آپ لوگ لیتے ہیں اور آپ کی کیا تنخواہ ہے, اور میں تو 20 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں اور آپ لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. پھر میں نے ان کو بڑے ادب سے کہا کہ جی اگر آپ کرتے ہیں کام 20 گھنٹے اور 18 گھنٹے تو ہم بھی کام کرتے ہیں. تنخواہ کا آپ کو کس نے بتا دیا کہ ہم 50 لاکھ لیتے ہیں؟ تنخواہ کدھر ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے جس کی بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ بات غلط کہہ رہے ہیں. بالکل ہم نے یہ ان سے اس وقت بڑے ادب کے ساتھ یہ کہا تھا. اور یہ پھر اور یہ کہنا, اور ہم نے کہا کہ جی اگر آپ لوگ کبھی کسی کو لاتے ہیں حکومت میں, کسی کو نکالتے ہیں, کبھی ایک پورا تماشا بنا ہوا ہے, تو ہم تو اس کے بارے میں بات کریں گے. اور ہم کس کے بارے میں بات کریں؟ تو یہ بات ہوئی تھی. اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ بول رہے ہیں, اور یہ کہنا کہ خاتون ہیں تو یہ کیا بات کر سکتی ہیں, یہ شٹ اپ کال. نہیں, شٹ اپ کال تو دینا کو کسی خاتون یا مرد کی بات ہی نہیں ہے. مہذب طریقہ شٹ اپ کال کریں تو مہذب ہوتا ہے. آپ کہیں کہ جی نہیں آپ فرمائیے آپ کس بنیاد پہ بات کریں. تو یہ وہ کافی نالا ہو گئے تھے اور ہمیں جواب دینا پڑا ظاہر ہے. تو بات یہ ہے, اور یہ بار بار یہ جب بات کرتے تھے جرنلسٹ سے, بھئی اب آپ نے جنرل بھابر جو اب کراچی کے کور کمانڈر, ہی از وٹنس ٹو دا فیکٹ کہ جب ان سے 1-2 مرتبہ ہمیں میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے کہ انڈیا پالیسی پہ بات ہوئی. ایک مختلف پوائنٹ آف ویو تھا ہمارا, ان کا ڈفر کرتا تھا. تو انہوں نے کہا جی آپ تو کوئی جنرل تو آپ کو ہونا چاہیے. میں نے کہا تھا نہیں جنرل صاحب, جنرل ہونے کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ تاریخ کا ایک اعادہ کرنا چاہیے, ایک سینس ہونا چاہیے کہ بات کدھر جا رہی ہے, کیا ممکنات ہیں, کیا ممکنات نہیں ہیں. جنرل مشرف مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے کہا دلی میں ہمیں ایک دفعہ, اور ایک اور بھی صاحب ادھر موجود تھے میٹنگ میں, انہوں نے کہا میں کل کہوں گا کیا پرائم منسٹر موہن سنگھ کو کہ جی آپ منموہن صاحب کو کہ میں اب یہ آپ جو سر کریک ہے اور یہ سیاچن ہے, یہ آپ اگلے 4 مہینے میں ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں. تو وہاں بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ آپ کو بات ہم بتا رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں 10 سال پرانی بات ہے. تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ جی ایسے تو نہیں ہوتا, 10 مہینے 15 سال پرانی بات ہے. نے کہا تھا ایسے تو نہیں ہوتا کہ 4 مہینے میں آپ ان کو جا کے کہیں گے کہ 4 مہینے میں ختم ہو جاتی ہیں چیزیں, ایسی آپ ریزالو کریں. تو یہ دا بزنس آف اسٹیٹ از اے سیریس بزنس. ایسے نہیں چلتی کہ آپ اپنی منمانی, جو بھی آپ کا دل, جتنی بھی آپ میں ہو نیک نیتی, آئی ڈونٹ کنٹیسٹ لوگوں کی نیتیں, لیکن آپ نے کھلواڑ کرنا ہے ہر چیز کے ساتھ. آپ نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے, کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں, کہ آپ کوئی عقل کل تو کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ نے یہ سوچا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی امریکہ کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں, اور انڈیا کے ساتھ کیسے ہوں, اور اس کے ساتھ کیسے ہوں. اور ٹھیک ہے, انہوں نے جنرل باجوہ نے یو اے ای سے, سعودی عربیہ سے تعلقات میں بہتری لائے, اور پیسے وہاں سے ان کا رول تھا. اسد عمر صاحب نے ہمیں کہا بڑی کلیئرلی کہ جی انہوں نے بڑا ہیلپ کیا جب حکومت شروع میں آئی تھی پی ٹی آئی کی. اور پھر اگر اس وقت جنرل باجوہ نے جتنے ان کا رول ایکسپینشن ہوا, اس کا تو عمران خان صاحب کو کریڈٹ جانا چاہیے. پرائم منسٹر تو عمران خان صاحب تھے نا. تو یہ اس وقت کی جو باتیں ہیں, یہ تو دیکھنا ہوگا کہ جنرل باجوہ بڑے ڈائریکٹلی انوالو تھے نا. ان کا چاہے پروجیکٹ آؤسٹر پی ایم ایل این, پروجیکٹ آؤسٹر عمران خان, پھر پروجیکٹ اکانومی, پھر گورننس میں وہ کہتے تھے جی ان کا بڑا رول ہے بات کرنا, اس کو یہ کہنا, اس کو کہنا. اور پھر ساتھ آؤسٹر, پہلے تو پروجیکٹ عمران خان ان, پھر پروجیکٹ عمران خان آؤٹ, پھر پروجیکٹ پی ایم ایل این آؤٹ, پھر پروجیکٹ پارشل فیسیلیٹیشن بیک. تو یہ جو آپ نے کیا ہے جنرل باجوہ نے, جو یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا. اور انہوں نے فل سرکل کیا دونوں کے ساتھ, پہلے اندر پھر باہر, پھر پہلے باہر پھر اندر.
تو یہ تو کوئی ذمہ داری کا بھی احساس نہیں تھا، آئین کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے بھی نہیں تھا. بہت رول ایکسپینڈ کر لیا تھا جب جو بھی وجہ تھی، آئین کی دھجیاں بیسکلی اڑائی گئیں. اور اس کے بعد اب آپ چاہ رہے ہیں آپ کلیریفیکیشن دیں. آپ کی ایک پارٹنرشپ تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، آپ کی ایک پروموشن تھی، اب آپ بتائیں کہ جی یہ وہ اتنے ہی برے تھے، اور وہ بتائیں کہ آپ اتنے ہی برے تھے. ہمارے لیے تو آپ لوگوں نے دونوں نے ایک اپنا رول ادا کیا، اور آپ نے ایک پارٹنرشپ کی. اور مطلب جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کو نہیں پسند آتے تھے کوئی جرنلسٹ، اور ان کی صورت اور ان کی باتیں تو ان کو شروع میں ہی واز ویری ٹالرنٹ. اس کے بعد یہ نکال بھی دو، ان کو روک بھی دو، چینل کو بھی ختم کر دو. اور جنرل باجوہ اپنی جگہ تھے. پہلے انہوں نے اتنا قریب جرنلسٹ کو کہ ہمیں یاد ہے کہ ہم کہتے تھے DGI-SPR کو کہ اینڈ ہی از وٹنس، کہ ہم ان سے کہتے تھے کہ جی یہ کیا ہے، آپ نے جو کام ہے نیشنل سیکیورٹی کا، اس پہ تو بریفنگز ملتی نہیں ہمیں. آپ کو جرنلسٹ پسند ہے، جن کو آپ نے پولیٹیکل اپنی جو کیمپین ہے اس میں اپنے پولیٹیکل پروجیکٹ میں آپ نے ان کو انوالو کرنا ہے، آپ ان کو بلا کے بریفنگ دیتے رہتے ہیں. ہم ان سے کہتے تھے وی ناٹ انٹرسٹڈ، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان پالیٹکس. اب ہمیں نیشنل سیکیورٹی پہ بتائیں جو آپ کرتے ہیں، جو آپ چلاتے ہیں. اور ہمیں یاد ہے کہ مطلب جنرل باجوہ کے بارے میں جو بات ہم ابھی کر رہے ہیں، جنرل باجوہ جانتے ہیں یہ باتیں ہم نے ان کو خود کہی ہوئی ہیں، اور وہ ہم نے اس وقت بھی پبلکلی اپنے پروگرامز میں بھی کہتے تھے اور لکھتے بھی تھے. تو یہ اصل بات یہ ہے، لبے لباب یہ ہے اس چیز کو سامنے لانے کا کہ جنرل باجوہ نے خود ہی ہر چیز کو ایکسپوز کیا ہے. اور ان ڈوئنگ سو یہ اب اپنا بتا رہے ہیں، انسٹیٹیوشن کو بیچ میں کر رہے ہیں خراب. یہ انسٹیٹیوشن کو خراب کر رہے ہیں جو ویسے ہی جو اپنی تاریخی جو انٹرونشنز ہیں اور ڈیزاسٹرز ہیں اس کے بوجھ تلے ہے. تو انہوں نے سونے پہ سہاگا جس طرح سے بات روزانہ بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی نہیں ہم نے یہ بھی تو کیا، ہم نے وہ بھی کیا، اور ایسے بھی کیا ہے اور ویسے بھی کیا، اور اس جنرل نے کیا، اور اس ڈیٹ کمانڈر نے کیا، اور اس جج نے کیا ہے. تو یہ بات ہے اچھا جی تو وہ پولیٹیشین نے یہ کیا تو پولیٹیشین نے وہ کیا. پولیٹیشینز تو کریں گے، ان کے اور طریقہ کار ہیں ان سے پوچھ گچھ کرنے کے، لیکن آپ جو آپ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو نہیں، دیٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو شوڈ بی ڈوئنگ. آپ کو تو چپ رہنا چاہیے. اور آپ نے یعنی کہ پولیٹیشین تو بولیں گے، آپ کتنا انوالو رہے جب آپ کی فالنگ آؤٹ ہوئی ہے. تو اور تو بہت کم بولے ہیں لوگ، یہ بولے ہیں اگر فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، ان کی بیٹی بولے ہیں تو کم بولے ہیں، ان کے لوگ بولے ہیں، تھوڑا بولے اور ختم ہو گئی. عمران خان صاحب نے تو اپنی موومنٹ چلائی ہے جنرل باجوہ آپ کی فالنگ آؤٹ کے بعد، اور وہ ٹارگٹنگ دی آرمی، اور ابھی پھر وہ ٹارگٹنگ یو، اور جو اس وقت کی جو پالیسیز ہیں اب پھر آئی ووڈ ریپیٹ کہ وہ خود اس میں ایک حصہ رہے ہیں. لیکن آپ ادارے کا خیال کریں، کوئی ادارے کا خیال کریں. اور اب آپ کا ٹائم تو گزر گیا، آپ نے کر لیا جو کرنا ہے. کرٹیسزم آئے گا، ابھی نہیں آئے گا، یہ آتا چلا جائے گا. وین یو لیو اے لیگسی تو اس پہ بات تو ہوگی، بہت بات ہوگی. تو جرنلسٹ کو نہیں بننا چاہیے ٹول آئدر وے، لیکن جرنلسٹ کو یعنی کہ اب جو خبریں ملتی ہیں جرنلسٹ لیں گے، جائیں گے، بات کریں گے، لیکن جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے بس جو پاکستان کے شہری ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ کون کس نیت سے اس وقت کیا کر رہا تھا، اب کیا کر رہا تھا. لیکن دا باٹم لائن از کہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ ہوا. اس کھلواڑ کو شروع میں ایک سیٹ آف پولیٹیشنز کو اس سے نقصان ہوا، دوسرے سیٹ آف پولیٹیشن نے فائدہ اٹھایا اور اندر آئے.
اس کے بعد پھر جو اندر آئے پھر ان کو نکالا گیا باہر, اور جو اندر آئے انہوں نے اپنی ریلیشن شپ بنائی, پھر ان کو نکالا گیا, اور جب ان کو نکالا گیا اور مطلب فیسیلیٹیٹ کیا, آئی تھنک دیٹ از اے کریکٹ تھنگ, فیسیلیٹیٹ کیا, اور پھر آپ کو پتہ ہے اس جنگ کا جو عمران خان صاحب اس کے بعد کہتے رہے باتیں, اور اگر کسی کو نکالنے میں فیسیلیٹیٹ کیا تو آٹومیٹکلی کچھ کے آنے میں بھی فیسیلیٹیشن ہوئی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی کیا ان کا ٹیمپرمنٹ ایسا تھا کہ وہ آرمی کو لیڈ کرتے, ان کا ٹیمپرمنٹ ایسا تھا کہ اتنی ہائیلی اس طرح جو چیزیں تھیں سینسٹیو, اور سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو تو بہت ایک سلجھے ہوئے مزاج کا ہونا ہے, بہت ٹھہراؤ ہونا ہے, یو ہیو ٹو اسپیک لیس, یو ہیو ٹو ایکٹ مور, آپ کی پوزیشن جو ہے آپ کو اس کو اپنا مد نظر رکھنا ہے. لیکن اب پتہ نہیں, جیسے عمران خان صاحب نے ان کو اپنا کو پرائم منسٹر بنایا ہوا تھا تو وہ بالکل ہی بہیو لائک اے کو پرائم منسٹر. تو اور پھر اب وہ پھر ہم کہیں گے یو آر دا ٹاپ کمانڈر, آپ کی ذمہ داری ہیں تو آپ کی ہیں. اب بہت سی باتیں ہوئیں ان کے ساتھ انٹریکشن میں جب وہ تھے ان پاور, ہم اس پر بات کرتے تھے, لیکن مائی فرسٹ انٹریکشن ود ہم واز, ہم نے نہیں کہا تھا لیکن ہم ISPR میں میٹنگ تھی صبح, تو اس کے بعد ہمیں کہا جی آپ چیف سے ملیں گی, تو اس کے بعد دیٹ واز مائی فرسٹ انٹریکشن. اور وہ شاید مئی کا مہینہ تھا 2017 کا, نواز شریف صاحب کا وقت تھا جب وہ ٹویٹ آئی تھی اس پہ, جہاں انہوں نے کہا تھا ریجیکٹڈ کی ٹویٹ تھی, اور مئی 9 تھی جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا اس وقت وہ ٹویٹ کے بعد جو کرائسس آئی تھی تو واپس لینے کی اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی, اور انہوں نے نواز شریف صاحب کی تعریف بھی کی کہ وہ اچھے ہیں, اور ہی از پیٹریوٹک پرائم منسٹر, یہ وہ, اور میرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اتنا اسمائل کیوں کرتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں, یہ انہوں نے دیکھیں کس طرح کی وہ ڈان لیگس کا معاملہ تھا, وہ ہمیں تو بالکل آج بھی آئی وڈ سے کہ اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ there was nothing to ڈان لیگس, there was absolutely nothing. ایک پرسیپشن تھا, اس چیز کو بہت بلو آؤٹ کیا, آؤٹ آف پروپورشن بلو اپ کیا. میرا خیال ہے اس وقت طے کیا ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کو جانا ہے. تو بہرحال وہ ہماری پہلی ملاقات تھی, اور اس کے بعد پھر اٹ واز کلیئر کہ جنرل باجوہ دیکھتے تھے اپنے آپ کو ایز اے پرسن جو کہ ملک کی سیاست اور پاکستان کی جو معاملات ہیں ان کو وہ سنبھال سکتے ہیں. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں اتنے سالوں کے بعد, دیٹ واز 2017, تو 7 سال کے بعد, تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ جیسے جنرل باجوہ کا وہ معاملہ کچھ ایسا تھا کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, وہ تو جنرل باجوہ کو وہ پوزیشن چاہیے تھی, اور نواز شریف صاحب نے ان کو اس پوزیشن سے نوازا تھا. اور پھر وہ جیسے انہوں نے اپنے افیئرز چلائے ایز این آرمی چیف, تو بہت سے سوال اٹھتے ہیں. اور پھر اگر انوکھا لاڈلا مانگے کھیلن کو مانگے چاند, پہلے تو نواز شریف صاحب نے ان کو نوازا, اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے ان کو نوازا, ان کی ایکسٹینشن ہوئی, اور جب ان کی ایکسٹینشن ہوئی تو پھر باقی جو ایک پولیٹیکل پارٹی ساتھ کھڑی ہوئی, تو کس کو کہیں ہم. جنرل باجوہ پہ تو بات ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ سیاستدان جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب تو ان کو دوسری بھی ایکسٹینشن دے رہے تھے, تو یہ کمال تھی کہ تمام جنگ و جدل کے بعد بھی دوسری ایکسٹینشن دے رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں جی جب مجھے تیسری دفعہ ملے تو پھر بھی بڑے اچھے طریقے سے ملے, بٹ بہرحال وہ کہہ رہے تھے کہ ملے, اور کہا کہ جی الیکشن کروا دیں آپ, پھر سے جلدی کروا دیں, ان کو نکال دیں. تو بہرحال وہ تو دوز آر ڈفرینٹ میٹرز. لیکن جنرل باجوہ کو بس اب جتنا کم فرمائیں گے اور جتنا وہ چپ کر کے, اب اٹس ٹائم فار ہم ٹو ریڈ دا بکس. وہ جب ہم ان کے دفتر جاتے تھے اتنی کتابیں وہ کہتے تھے مجھے اس نے دی, بڑے بڑے لیڈرز کی بات کرتے تھے, پریزیڈنٹ شی نے دی, اور انہوں نے دی, ٹرمپ نے دی, اس نے دی, اس نے دی, تو دیا وہ کتابیں پڑھیں تو اچھا ہے.
کہ پڑھائی کریں گے اور کچھ اپنا ریفلیکٹ کریں. اب شاید ان کو بولنا نہیں چاہیے اور یہ اجازت تو نہیں ہونی چاہیے 2 سال تک کہ آپ بولیں اور آپ انوالو ہوں کسی پبلک ایشو میں. بٹ اور یہ وہ فوج ہے جس کے جوان جو ہیں، آپ ہم نے جب کارگل پہ کام کیا تھا تو our officers are second to none. Their passion, their commitment, their perseverance, their courage is exemplary. جب کارگل کا ہو رہا تھا سارا معاملہ تو جرمنز نے اپنی اسپیشل جرمن آرمی کے جو تھے انسٹیٹیوٹ، ہمیں کسی نے بتایا کہ وہ بڑا اسپیشل سیشنز کر رہے تھے ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے، کتنی امیزنگ یہ فیٹ ہے کہ پاکستان کی افواج کس 18,500 فٹ کی بلندی پہ یہ کارگل کی پوری پلاننگ انہوں نے کی وہاں جا کے. لیکن وہ بہت امیزنگ فیٹ آف کریج تھا اور آف بیسکلی جو ٹیکٹیکل لیول پہ کام کیا تھا. لیکن بہرحال وہ غلط ہوا تھا نا، کیونکہ آپ نے اور جو معاملات ہوتے ہیں ٹو ون اے بیٹل، اس میں تو آپ کی ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے، اس میں آپ کی پالیٹکس بھی ہوتی ہے، آپ نے گلوبل ایشوز کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے نیشنل ول کو بھی دیکھنا ہے اور آپ نے اگلے کی رسپانس بھی دیکھنی ہے. میسو مس کیلکولیشن. اور یہ تو بڑا سوال ہے کہ جو فوج نے انڈر دا کمانڈ آف جنرل باجوہ جس طریقے سے انہوں نے اس وقت ہیلپ کیا اور یہ کیا، اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی کو کی مدد کی، وہ کتنی ڈگری کی وہ دیٹ ول آلویز ریمین اے ڈبیٹ. بٹ بڑی ایکٹیولی پی ایم ایل این کو انہوں نے میڈ دیم سفر ایٹ دا پولس ان 2017. تو وہ دیٹ واز اے بلنڈر آف این ادر کائنڈ. وہ پولیٹیکل کارگل تھا جو کیا اس وقت انہوں نے جنرل باجوہ نے، اور اس کو پھر 6 سال انہوں نے کس طریقے سے اس کو کھینچا، کیا 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 نہیں کیا، وہ سب کے سامنے ہے. اور معاملات کہاں سے کہاں لے گئے. تو اسی پر ختم کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ڈیزروز سرٹنلی بیٹر کمانڈرز. اور یہ دیکھنا ہے سیاستدانوں کو کہ کس طریقے سے اپوائنٹمنٹس کیسے ہوتی ہیں اور واٹس دا لیول جس پہ آپ لے کے آئیں، اور کیا کس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، کہ کیا اہل بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یا آپ دیکھتے ہیں پولیٹیشنز دیکھتے ہیں کون کس کے لیے لائل ہے اور اچھا دس از ناٹ دا وے یو اپوائنٹ کمانڈرز. تو بہرحال ہماری طرف سے اتنا ہی. اور ملک میں معاملات اتنے ویسے ہی گڑبڑ ہیں تو یہ جنرل باجوہ صاحب اگر خاموشی اختیار کریں اور اپنا پڑھائی کریں جو کہتے ہیں کہ وہ ان کو شوق ہے پڑھنے کا، تو اٹ ول بی گڈ فار ایوری بڈی آل اراؤنڈ. ہماری طرف سے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.